ہو گیا کیونکہ بالکل میری اور آپ کی رائے سیم ہے. اس کا مطلب کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بارے ثبوت والی بات پہ آپ کا بھی وہ ہے کہ نہیں یار ایسے اگر ایسٹس بیونڈ مینز ہے تو یہ اٹ سیلف ان اے وے ثبوت ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. میرا بھی یہ پوائنٹ ہے. اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا نیب مس یوز نہیں ہوا, بالکل ہوا ہے. یہ میں آپ سے آگے سوال پوچھوں گا کہ کیا آج بھی تو مس یوز نہیں کری آج کی گورنمنٹ, وہ بعد میں, لیکن بالکل ہوا ہے, آپ لوگوں کے خلاف بھی ہوا ہے. عثمان ڈار صاحب آپ بتائیں نا, میں حالیہ مثال لے لیتا ہوں کہ اب تک تو خالی کچھ صحافی کہہ رہے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ نے ایک ویڈیو کی بنیاد پہ سارا کام کیا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ چیئرمین نیب صاحب کی, میں کسی کی ذاتی زندگی بالکل مداخلت, میں ہر انسان خطا کار ہے, اللہ سب کے عیبوں میں پردے رکھے, میں کسی پہ کامنٹ نہیں کر رہا, اللہ نہ کرے, میں خود بڑا خطا کار ہوں. میں صرف ایک میں الگ سوال کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو خاتون ہیں جن کے حوالے سے وہ ویڈیو منظر عام, انہوں نے آن ایئر یہ دعویٰ کیا ہے, آن ایئر, اور بڑا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں وہ شواہد جب میں سامنے لائی تو مجھے کسی اور کی طرف سے نہیں, پی ایم صاحب کی طرف سے, خان صاحب کی طرف سے مجھے بلایا گیا, مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے پاس اور ثبوت ہیں چیئرمین نیب کے خلاف. میں کہا جی, میں نے ان کو دے دیے سارے ثبوت. میں سمجھی کہ شاید میرے کیس میں استعمال ہو جائیں گے, میرا کام, لیکن وہ سارے شواہد لے لیے اور ان شواہد کو بلیک میل کرنے کے لیے یوز کیا گیا چیئرمین نیب کے خلاف. اگلی بات اور خطرناک کہی, انہوں نے کہا مجھے اور میرے ہسبینڈ کو پتہ نہیں 2 ہفتے یا کتنے عرصے پی ایم ہاؤس میں رکھا گیا, حبس سے بھیجا میں. بھائی یا تو وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں تو پھر تو ان کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے, یا پھر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے نا. یہ تو بہت بڑا الزام ہے. ڈار صاحب دیکھیں, وسیم کے پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں. آج مجھے امید ہے وہ خاتون آپ کا پروگرام سن رہی ہوں گی. اگر وہ سمجھتی ہیں کہ کسی قسم کا بھی میلافائڈ انٹینشن تھی یا وہ کوئی مس یوز کرنا چاہتا تھا تو کسی بھی عدالت کے فورم پہ جا سکتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے, جو آپ بھی بات کر رہے ہیں, جو بٹی صاحب نے کی ہے, مجھے دلی خوشی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب نے بھی کر دی ہے, وہی بات کمال ہو گیا. سنے ذرا, 3.5 سال میرے لیڈر عمران خان کہتے رہے کہ یہ پی ڈی ایم, یہ نالائق آج کی حکومت, امپورٹڈ حکومت انہیں بلیک میل کرتی رہی این آر او کے لیے, اور کہتے تھے جی ہم کہاں این آر او مانگ رہے ہیں, ہم تو این آر او مانگ ہی نہیں رہے. اور عمران خان پاکستانیوں کہتا رہا یہ مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں. ہمارے 3 مسئلے تھے ان کے ساتھ. اچھا, ایک یہ جو نیب کا انہوں نے دفن کی ہے, دوسرا ای وی ایمز تھیں, اور تیسرا اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ. اور کوئی ان کے ساتھ مسئلہ نہیں تھا. اور یہ تینوں چیزیں 2 ماہ میں پاکستان کی معیشت تباہ ہو کے رہ گئی ہے. وسیم, تباہ ہو کے رہ گئی ہے. ان چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں, نلائکوں, نہلوں نے صرف 2 ماہ ان تینوں چیزوں پہ کام کیا. اگر آج نیب کا قانون پاس ہوا, دفن ہوئی نیب, تو اس کے اوپر یہ کام کر رہے تھے نا, محنت کر رہے تھے. شباز سپیڈ کی پھرتیاں نیب ختم کرنے میں, ایف آئی اے پہ قبضہ کرنے میں, ای وی ایم ختم کرنے میں, اور اوورسیز عظیم پاکستانی جو 31.7 بلین ڈالر کے ذرا مبادلہ پاکستان میں بھیجتے ہیں, ان کا ووٹ ختم کرنے پہ لگی ہوئی. لیکن عثمان میں ایک بات تو بتایا نا مجھے, ابھی آپ نے ایک ہی سانس میں ان کو پتہ نہیں چور, نکمے, ڈاکو, چکے, پتہ نہیں کیا کیا کہا. اگر یہ سب کچھ یہ تھے تو 3.5 سال حکومت آپ کی, نیب, ظاہر ہے آپ اداروں کے ساتھ الحمدللہ سیم پیج, عدالتیں آپ نے خود نے کہہ دیا آزاد, تو پھر کیوں جیلوں میں نہیں گئے, پھر کیوں ضمانتیں ہو گئی؟ آپ نے خود کہا عدالتیں آزاد. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ وسیم کیا فیصلے عمران خان نے کرنے تھے, کیا عدالتوں نے کرنے تھے نا, آپ نے کہا آزاد تھیں عدالتیں. تو یہ سوال پاکستان کی عدالتوں سے کرنے والی بات ہے نا. میں وسیم آج دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے بڑا زبردست سوال کیا معصومانہ. میں آپ کے پروگرام سے سوال اٹھاتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان مجھے اور آپ کو سن رہے ہوں گے انشاءاللہ. پچھلے 2 ماہ سے ہم گلا پھاڑ رہے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. خدا را سازش کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا دے جو اس ملک کے ساتھ امریکہ, ہندوستان اور اسرائیل گٹھ جوڑ کے ساتھ یہ جو کٹ پتلیاں اس ملک میں آئی ہیں, چیک کرے کیسے آئی ہیں, کس کے کہنے پہ آئی ہیں. دوسرا, آج آپ کے پروگرام سے پھر کہہ رہا ہوں, خدا را اس نیب کے قانون کا سو موٹو نوٹس لے لیں, اس ملک کو تباہ ہونے سے بچا لیں. چیف جسٹس صاحب, چلو وہ تو 100 موٹو نہیں بھی لیں گے تو خان صاحب تو جا ہی رہے ہیں نا, تو بات. لیکن یہ بتائیں نا, عدالتیں آزاد تھیں یا نہیں تھیں آپ کے دور میں؟ یاد آپ کے عدالتیں آزاد نہیں تھیں. میرا مقصد ہے وسیم, پہلے بات سمجھے, کبھی وکیل کی کمر میں درد نکل آتی تھی جب کیسز لگتے تھے. کیا یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے؟ آپ نے یہ اپنے پروگرام میں بریک کیا تھا کہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپے نکلے ہیں, اور کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہاں سے آ گئے ہیں, کون ڈال گیا. اللہ کرے کہ وسیم بدامی کے اکاؤنٹ سے بھی پاکستانیوں 4 ارب نکلے, 6 ارب نکلے, یہ بھی میرا بھائی بلینئر بنے ان کی طرح. یہ بھی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آ گئے ہیں.
یہ جو 2-3 انہوں نے آج کرمینل امینڈمنٹس کی ہیں جس سے سب سے زیادہ فائدہ اس خواجہ وینٹیلیٹر کو جو سیالکوٹ سے ان کا MNA ہے جو بڑھ کے لگا رہا تھا بزدل وزیر دفاع پاکستان کا, ہماری عظیم دنیا کی 6ٹھی بڑی طاقتور فوج کا بزدل وزیر دفاع, کہتے ہیں میں صدر کو نہیں مانتا, جبکہ وہ سپریم کمانڈر ہیں اسی عظیم پاک فوج کے جس کا یہ وزیر دفاع ہے. اور بھائی تم خود اقامہ رکھ کے منی لانڈرنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہوئے, تم نے خود اس نیب کے آڑ سے بچنے کے لیے قانون پاس کیا, خود رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. سن لیں میری بات, کیا ان سے پوچھے بینامی اس کے اوپر کوئی نہیں پوچھے گا؟ اگر عثمان ڈار کرپشن کر رہا ہے اور اس کی بیوی یا بچوں کے نام پہ اربوں کے ساتھ ہیں, ان سے پوچھا ہی نہیں جائے گا بھائی. نہیں یہ بات صحیح ہے, میں اس پہ سوال کرنا ہے. باہر آگے سنیں نا, جو ایون فیلڈز پکڑے گئے ہیں, ہائیڈ ون پار پکڑا گیا ہے, اس کے اوپر بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا جی یہ باہر نواز شریف کے بچوں کے پاس ان کے پاس دولت کہاں سے آ گئی ہے, مریم نواز بینیفیشری ہے, پوچھ ہی نہیں سکتے. حسن یہ پرسن اسپیسیفک امینڈمنٹ ہوئی ہے. جی میں بریک سے پہلے ذرا بٹی صاحب اور محسن صاحب کو فائدہ پہنچایا گیا ہے. بٹی صاحب یہ تو آپ نے بتایا, آئی ایگری وتھ یو کہ آپ ہنس بھی رہے ہیں کہ بھائی وہ سارے معاملات انہوں نے لگتا ہے کہ اپنے آپ کو سوٹ کرنے کے لیے کیے, لیکن خان صاحب کے دور میں بھی نیب کا من پسند استعمال ہوا. عمران خان صاحب کہتے رہے, شاہد خاقان کہہ رہا تھا جیل میں ڈال دو, میں نے ڈال دیا. وہ منسٹر نے بتاتے تھے سعد رفیق جیل میں جائے گا, جاتا تھا. عثمان ڈار صاحب بتاتے تھے کہ خواجہ آصف جیل میں جائے گا اور وہ جاتا تھا. پتہ ہی نہیں ان کو کون بتاتا تھا, حالانکہ کام تو نیب کر رہا تھا. میں نے کبھی نہیں کہا جیل میں جا رہا ہے یار, میں نے کب کہا جیل میں جانے کے بعد آپ نے کہا, میں تصحیح کر, آپ نے کہا کہ میں نے نیب کی فائلیں شائلیں دیکھی, یہ تو کہا تھا آپ نے. نہیں میں نے یہ کہا تھا کہ جو میں فائلیں دے کے آیا ہوں, جو میرے اپنے ثبوت تھے, کسی کے نہیں تھے, اس میں منی لانڈرنگ تھی, جانا چاہیے تھا. میں تو آج بھی سوال اٹھاتا ہوں, میں نے اپنی فائلیں میں دے کے آیا تھا نا اقامہ کیس. بٹی صاحب بتائیں, ٹھیک ہے پوائنٹ آ گیا, تھینکس فار دی کریکشن. جی بٹی صاحب, انہوں نے کیا غلط استعمال کہ نہیں؟ وسیم, ہاں جی ہاں جی. وسیم کس نے کتنا مال چھپا رکھا ہے, اس دل میں بڑے راز چھپا رکھے ہیں. اللہ اکبر. پی ٹی آئی دودھ کی دھولی نہیں, 1001 اسکینڈل تو میرے پاس ہے. اچھا فرح صاحبہ تشریف لائے نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شہزاد اکبر صاحب لائے نا, روزانہ 2-2 گھنٹے پریس کانفرنس کرتے تھے, اتنی بڑی بڑی رکھ کے فائلیں. آ کے ثابت کریں, اچھی. ہاں نیب کا غلط استعمال ہوا میرے سامنے ہوا. 10 کیسوں میں نے جا کے ملک کی اہم ترین شخصیت کو کہا آپ کے یہ لوگ کرپٹ ہیں, یہاں پیسہ اس نے لیا. ایک حقیقت ہے, پاکستان میں بڑی بدقسمتی ہے, حکومت کسی کی بھی آئے, کرپشن کے خلاف نہیں احتساب ہوتا, مخالفین کو کچلا جاتا ہے. احتساب آرڈیننس اگر آپ نے بھی پڑھا ہو, میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے, اس میں ہے کہ روزانہ ہیرنگ ہو. کیوں جج نہیں لگائے گئے اتنے زیادہ؟ 2000 کیس ہے, 2 جج ہو ہی نہیں سکتی تھی سزا, ناممکن تھا اس وقت. یہ بھی سچ ہے. میں نے چک پہ گئی, میں نے کرونا ہو گیا. اب 2.5 سال سے ہو ہی کچھ نہیں رہا. خدا کے واسطے کرپشن اس ملک کو بچانا ہے تو احتساب صاف شفاف ہونا چاہیے. عدل کی جگہ عداوت کرو گے, انصاف کی جگہ انتقام لوگے تو نتائج بہتر نہیں. I can't agree more. میرا خیال ہے مسئلہ یہ ہر کسی نے اپنے حساب سے جس کو جو سوٹ کرتا تھا, جس کو اس نے اپنے حساب سے استعمال کرتا. ورنہ کیا اب جو اپوزیشن میں ہے ان کا کچھ نہیں. کسی دن پروگرام رکھنا وسیم صاحب, خیر آپ تو نہیں چلائیں گے, وہ میں ہی چلاؤں گا, لیکن نہیں پلان رکھیں گے, اللہ مالک ہے, دیکھتے ہیں رکھیں گے طے ہو گیا. تو کوڈ آف دا مالک ہے. دیکھیں ہاں آج عمران خان صاحب کی میں اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ کرپشن کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں. کاش میں جا سکتا, کیونکہ مجھے کوئی امید نہیں ہے ان سے. میرا عثمان ڈار بھائی کہہ رہا تھا 2 مہینے سے لگے ہیں اور لوگ 40 سال اس عدالتوں میں جا کے دھکے کھاتے ہیں. آج فیملی کورٹ عدالت ہائی کورٹ میں کرتا رہا ہوں, لوگ پوتے والے ہو گئے, انہیں انصاف نہیں ملا. اس پاکستان میں انصاف مطالبے سے میں بریک سے پہلے, ٹھیک ہے, چھیننا پڑتا ہے حسن صاحب, خریدنا پڑتا ہے. حسن صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں نا وکٹمائزیشن, اور ہم خود کہہ رہے ہیں اور ہم اس پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں وکٹمائزیشن ہوئی. کیا آج پھر سے وہ ریت دہرا نہیں رہے؟ یہ شیریں مزاری صاحبہ پہ وہ ان کے بچپن کا کیس نکل آیا, یہ عثمان بزدار صاحب پہ وہ 1970 کا کیس نکل آیا. یہ مونس سلائی صاحب, اگر اس وقت آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے, اگر مونس سلائی صاحب کا فیصلہ مختلف ہوتا اور وہ آج آپ کی صفوں میں ہوتے, پھر بھی ایف آئی بلا رہا ہوتا ان کو, تو آج پھر وہی اسٹوری دہرا نہیں رہے آپ؟ دیکھیں اگر بدامی یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے تو یہ بھی زیادتی ہے, میں اس حق میں بھی نہیں ہوں.
آپ کا کیا خیال ہے, دہرائی جا رہی کہ نہیں؟ کہ آپ آپ میرا نہیں خیال جی, اگر شیری مزاری صاحب کا کیس تھا اتنا عرصہ پہلے 40 سال پرانا تو وہ نکلنا نہیں چاہیے. دیکھیں یہ کیس نہ پیپلز پارٹی نے بنایا ہے, نہ کسی اور جماعت نے بنایا ہے, نہ خان صاحب نے بنایا ہے. ایک اگر اتنا پرانا فراڈ کا کیس ہے تو وہ نہیں نکلنا چاہیے. اس پہ تو اب دیکھیں آپ کس کو کہاں پر جوڑ رہے ہیں. میں وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا جو ابھی ڈار صاحب کر رہے تھے, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ایسی زبان استعمال کروں, وگرنہ جیسے بھٹی صاحب نے کہا ہزاروں سکینڈلز ہیں, ہزاروں ایسی شخصیات جن کو یہاں بیٹھ کے ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے, جن کو نالائق اور نااہل بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن مناسب نہیں ہے. یعنی مونس الہی صاحب آج آپ کے ساتھ ہوتے پھر بھی ان کو ایف آئی بلا رہی ہوتی حسن صاحب, آپ کے خیال میں پھر بھی یہ سب ہو رہا ہوتا ان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ تو اگر آپ پی ایم ایل این کا کوئی نمائندہ بلا لیتے تو وہ آپ کو بہتر جواب دے سکتا. آپ تجزیہ تو کریں نا, آپ کا خیال ہے کیا خیال ہے آپ؟ دیکھیں جی میں تو کہتا ہوں اگر ہمارے ساتھ بھی ہوتا اور وہ مطلوب ہوتا تو اسے جانا چاہیے تھا. یہ بھٹی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ایک چیز طے کرنی ہے کہ ہم نے عدالتوں پہ یا اعتماد کرنا ہے. میری بات تو سن لینے دیں, ہمارے بھائی ہیں یار. حسن بھائی تھوڑا 2 منٹ مارجن دے دیں, کیا ہو گیا یار, آپ سے کم لفٹ کراتے ہیں آپ. ایک تو ماشاءاللہ آپ آدھے وزیر اعلیٰ, آپ کو مبارک ہو. ایک تو آپ کو مبارک ہو, میرا بھائی ہاں منسٹر ہوگا تو چلو میں بھی کہوں گا حسن مرتضیٰ میرا دوست ہے. دوسری بات یار ذرا آصف علی زرداری صاحب کی جس نے زبان کاٹی تھی ان کے خلاف بھی کارروائی کا مطالبہ کرے, میری آپ سے گزارش ہے, کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے میرے بہت احترام کا رشتہ تھا. مجھے یقین ہے آپ یہ مطالبہ ضرور کریں گے. بھٹی صاحب ہمارے تو بڑے مطالبے ہیں. ہمارا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو والا کیس بھی ابھی تک سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے. ہم نے اس کو ری وزٹ کرنے کی گزارش کی تھی, آج تک وہ نہیں ہو سکا. ہمارا تو یہی آصف علی زرداری صاحب والا جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے تو جو ہمارے پہ منشیات کے کیسز بنائے گئے, ہمیں تو پتہ نہیں کون سی کس طریقے سے وکٹمائز کیا گیا. یہ کس نے بنائے تھے منشیات کے کیس؟ منشیات کے کیس کس نے بنائے تھے سر؟ جس نے بھی بنائے تھے بھٹی صاحب. سیاست دے وچ کوئی دشمن نہیں ہوندا. سیاست وچ اج دے دوست کل دے دشمن تے کل دے دشمن اج دے دوست ہوندے نے. صحیح ہے. یہ بھٹی صاحب کر لینا کہ آپ اس کے خلاف تھے. اے آر ڈی بنی تھی, اس میں کون تھے؟ ایم آر ڈی بنی, اس میں کون لوگ تھے؟ ہم نے تو بھٹو صاحب کی شہادت کے فوراً بعد جب ایم آر ڈی بنی تو اس ایم آر ڈی میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو ڈائریکٹلی بھٹو صاحب کے مقدمے میں اور ان کے قتل میں ہم سمجھتے ہیں کہ ملوث تھے. ان لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے بیٹھ کے جمہوریت کی بحالی کی جدوجہد کی. آپ لوگ سارے ہمارے ساتھ ہوتے تھے. مجھے آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کی قربانی ہے ہمارے ساتھ. آتے ہیں بریک کے بعد, آتے ہیں دوبارہ.